اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے شرک اور توحید کی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کی طرز کے مطابق اللہ رب العزت ان آیات میں اپنی توحید کا اثبات اور شرک کا رد فرمائیں گے۔ قرآن کے بنیادی مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے، اور توحید کا مسئلہ تب تک بندے کو سمجھ نہیں آتا جب تک کہ شرک کا رد نہ کیا جائے۔ توحید ہے کیا جی؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر، اللہ کے افعال کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، یہ اختیارات کسی اور میں ماننا۔ اور شرک کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو کسی غیر کے اندر مانے اور ما فوق الاسباب اس سے مدد مانگے، یہ شرک ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی ملک سے، اللہ کے اختیارات سے نکل جاؤں گا۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو تم میرے پیغمبر سے صفا پہاڑی کے سونا بنانے کے اور اسی طرح عذاب مانگنے کے اوپر درپے ہو، یہ میرے پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں نے ان کو نہ سونا بنایا اور نہ عذاب نازل فرمایا، اس میں میری حکمتیں۔ فرمایا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی بندے کے پاس موت آ جاتی ہے، توفته رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، وہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے کرامن کاتبین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ دو فرشتے انسان کے کندھوں کے اوپر ہوتے ہیں جی، ہر وقت میں، ہر ٹائم میں۔ صبح کے وقت آتے ہیں تو عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں تو صبح واپسی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ فرشتے کرامن کاتبین جو بندے کی ہر نیکی کو، ہر بدی کو لکھتے ہیں، بندہ جو جو کام کرتا ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ہر بندے کے ساتھ صبح سے عصر تک 10 فرشتے ہوتے ہیں، اور عصر سے صبح تک 10 فرشتے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ 4 فرشتے جو کرامن کاتبین کی صورت میں ہوتے ہیں، یہ بندے کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ یہ بندے کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، بندے نے کیا نیک اعمال کیے، کیا برے اعمال کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے تو اس وقت ہمارے فرشتے تمہاری روح نکالتے ہیں۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح نکالنے والا کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کی ایک ٹولی ہے، ایک جماعت ہے جو پوری روئے زمین کے اوپر پھرتے ہیں اور لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور وہم لا یفرطون، وہ اس روح کے قبض کرنے کے اندر ذرہ برابر کوتاہی، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے۔ کچھ بدبختوں نے یہ کہا کہ دو بھائی ہم شکلے تھے، ایک کی روح قبض کرنی تھی، فرشتے آئے بھول کر دوسرے کی کر دی۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتیں دن کو میک اپ کرتی ہیں اور رات کو میک اپ اتار کر سو جاتی ہیں، فرشتے آتے ہیں جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں یہ دن والی تھی یا رات والی ہے جی۔ تو فرمایا نہیں، وہم لا یفرطون، وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان کو لٹایا جائے گا الی اللہ، اللہ کی طرف،
مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا اور سچ ہے، الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار سن لو لوگو، اس اللہ ہی کے لیے حکم ہے اور وہو اسرع الحاسبین، وہ جلد حساب لینے والے۔ قل من ینجیکم، اللہ یہاں سے اپنی توحید کا اس بات کرتا ہے اور یاد دہانی کرواتا ہے۔ من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے۔ خشکی کے اندھیروں کے اندر بندے کو چیتے کا ڈر ہے، شیر کا ڈر ہے، کتوں کا ڈر ہے، سانپوں کا ڈر ہے، اور اسی طرح رات کے ڈاکوؤں کا ڈر ہے۔ والبحر، اور سمندر کے اندر کشتیاں جب ہچکولے کھانے لگ جاتی ہیں بندے کو، وہاں پہ ڈر ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم پکارتے ہو اس اللہ کو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کو کہے کہ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے جی، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، سمندر میں ہو تب، پریشانی میں ہو تو تب، یہ کون تمہیں بچاتا ہے؟ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ موحد بندہ جب پھنستا ہے نا جی، وہ خوشی میں ہو تب بھی اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور جب غموں میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور مشرک بندہ جب خوشی میں ہو تو کہہ دیتا ہے یہ انعامات فلاں بزرگ نے کیے، فلاں شخصیت نے کیے، فلاں ذات نے کیے۔ جب کشتی پھنستی ہے نا جی بھنور کے اندر، یا سر کے اوپر موت آ جاتی ہے، سامنے شیر آ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ بندے کے سر کے اوپر تلوار آ جاتی ہے، تو بندہ اس وقت کہتا ہے کہ اللہ تو بچانے والا ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورۃ عنکبوت کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب مشرکین مکہ اس زمانے کے اندر سمندری سفر کیا کرتے تھے، سفر کرتے کرتے سمندر کی لہریں آ جاتی تھیں، سمندر کی موجیں آ جاتی نا تو پھنس جاتے جی۔ اب وہ جو ان کے لات منات عزا حبل تھے، وہ 360 بت جو ان کے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے خانہ کعبہ میں ہوتے تھے، پھر ان کو بھول جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ ہمیں یاد کرتے تھے، ہم ان کو بچاتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر اعلان کر، یہ ان ساری مصیبتوں سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ فرمایا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ مشرک بندہ جب یہ پھنستا ہے نا جی مصیبتوں میں، پھر کہتا ہے اللہ اس مصیبت سے تو نے مجھے نکالا نا، میں تیرا موحد بندہ بن جاؤں گا، آج کے بعد میں تیری ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ یہ جو تمہیں نجات دیتا ہے من کل کرب، ہر مصیبت سے۔ دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے نا جی تو موحد بندہ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے جی، اور کمزور قسم کا بندہ، شرک کرنے والا بندہ، پھر وہ اللہ کے دربار میں نہیں آتا، پھر وہ غیروں کے در پہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مصیبتوں سے نکالنا، آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹالنا، اور آیا تمہارے اوپر بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنا، ان کو درست کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، جب یہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تم پھر میرے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ پھر فرمایا قل والقادر علی ان یبعث علیکم، یاد رکھو اللہ اس بات پہ قادر ہے، اگر اللہ تمہیں عذابوں میں مبتلا کر کے پھر تمہیں بچاتا ہے تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے ان یبعث علیکم، یہ کہ بھیجے تمہارے اوپر عذاباً، عذاب من فوقکم، تمہاری اوپر سے۔ یہ ابھی کی صورت نہیں ہے، یہ پچھلی قوموں کے ساتھ پیش آ چکا ہے جی۔ قوم لوط تھی، اللہ کی نافرمانیاں کی، پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، تو اللہ نے ان کے اوپر پتھر برسائے دی۔ یہ ان کی خاص خباثت یہ تھی، چھوکرے بازی کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے جو ولی ہوتے تھے نا، سمجھا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے جی، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹھایا۔ فرمایا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے جی، جیسے قوم لوط کے اوپر بھیجا، قوم عاد کے اوپر اللہ نے ہوائیں بھیجی جی، ایسی ہوائیں تھی زمین سے، وہ ہوائیں بندوں کو اوپر اٹھاتی اور ہوا کے اندر لوگوں کے سر آپس میں ایک دوسرے کو ٹکراتے اور اندر کا بھیجا مغز نیچے زمین پہ گر جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اللہ اس بات پہ قادر ہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل فرمائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، جیسے فرعون بھی سمندر کے اندر غرق ہوا جی، قارون کو زمین کے اندر دسایا، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ او یلبسا،
او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے کہ اللہ تمہیں آپس میں خلط ملط کر ڈالے، تمہیں گروپوں کی صورتوں میں بنا ڈالے، تمہیں مختلف فرقوں کی صورتوں میں بنا ڈالے، پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرو، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ بھی اللہ عذاب پہ قادر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بوجہ کا، اے اللہ تیری ذات کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں یہ اوپر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ تو ہمیں اس نیچے کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا قبول نہ ہوئی، اور آج بھی مسلمان اگر مار کھا رہے ہیں جی، کسی جگہ پہ شکست ہوتی ہے تو یہ بے اتفاقی کی صورت میں ہوتی ہے۔ آج کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ جن کے درمیان میں آپس میں اتفاق ہو اور کفار ہمیں مار رہے ہیں۔ کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی بستی، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ بھی اتفاق نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، دشمن ہمیں اس طرح تتر بتر کرتے ہیں تو ہمیں نقصانات پہنچاتے ہیں۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، اے انسان غور کر، دیکھ کیف نصرف الآیات، ہم کیسے پھیر پھیر کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، میرے پاک پیغمبر تیری قوم کے لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا، اور حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ سچا ہے، یہ اللہ کا عذاب آنا ان قوموں کے اوپر یہ بھی سچا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب لا ریب کتاب یہ بھی سچی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، قُلْ کہ میرے پاک پیغمبر میں تمہاری اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا جی، آپ ہمیں خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تو کیا ہوں جی، اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میرا کام ہے تمہیں بتانا، باقی تمہارا کام ہے ماننا یا نہ ماننا، یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرنا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اور ان پہاڑوں کو سونا بنانا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ آج دنیا کے اندر میری بات نہیں مانتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر تمہیں پچھتانا پڑے گا، پھر تم سے اللہ پوچھے گا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لو گے ہم نے دنیا میں نیکیاں کی تھیں یا بدیاں کی تھیں، دنیا میں اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا تھا یا نہیں ٹھہرایا تھا، مشکل حالات کے اندر ہم نے اللہ کو پکارا تھا یا اللہ کے سوا غیروں کو پکارا تھا، جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دیتے تھے یا غیروں کے نام کی نظر و نیازیں دیتے تھے، اس وقت بندہ پھر پچھتائے گا، پھر بندے کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔